یہ وہ چورن ہے جس کو ختم نبوت کی پیکنگ میں بھی خوب بیچا جاتا ہے اور ناحق احمدیوں کے خلاف توہین کے جھوٹے الزامات کے ذریعے سادہ لوگ مسلمانوں کو بھڑکا کر اس کاروبار کو یقینی تحفظ دیا جاتا ہے۔ کب تک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام و مرتبہ کی توہین اور گستاخی کا بہانہ بنا کر یہ گستاخ خود گستاخیاں کرتے رہیں گے؟ قوم کو سمجھ لینا چاہیے یہ وہ ہتھیار ہے جس کی آڑ میں ہر بھیانک جرم کیا جاتا ہے اور بدنامی اسلام کی ہوتی ہے۔ اس کاروبار میں مولویوں کی شراکت داری بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ مولویوں پر ایک دوسرے کی طرف سے توہین کے جتنے بھی الزامات لگے سب آپس میں ہی معاف کر دیے گئے۔ کیوں قانون مولویوں پر نہیں لگتا یا مولوی اس قانون سے بالا ہے؟ میں اگلی پوسٹ کروں گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ توہین اور گستاخی کی سزا ہوتی کیا ہے۔ جب تک عدالتی کارروائی چلتی ہے پاکستان میں قانون توہین رسالت کو بھی اچھی طرح سمجھ لے۔ باخدا یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ یہ واقعی میں جب مجھ تک یہ خبر پہنچی تھی دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اور یہ ہمارے علماء کرام جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں، یہ آپ یقین کریں یہ ابھی 10% پہ نہیں ہے، اور یہ بڑا پن ہے ان لوگوں کا۔ میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ چیزیں، وہ صاحب آئے ہوئے۔ میں جانتا ہوں، یہ علماء دیکھیں، یہ علماء دیکھیں، سارے ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا۔ میں جانتا ہوں، یہ بالکل میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو ملے، وہ ہل گئے، انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، ان کو نہیں خبر تھی۔ اس میں پیسے بھی انوالو ہیں، میں اس میں پیسے بھی دے رہے ہیں۔ جی میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بیرونی کروڑوں اربوں روپیہ آ رہا ہے، اور منظم سازش کے تحت 4 لوگ تھے جنہوں نے 2019 کے اندر یہ گروپ بنایا تھا، اور اس کے بعد اس وقت ان اکاؤنٹس کی تعداد 4 لاکھ ہو چکی ہے۔ وہ جو 4 بنانے والے تھے وہ اس وقت سزائے موت کے ان کے اوپر دفعہ لگ چکا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ ان کے تو گھروں کو دکھائیں، یہ سارا کریں۔ مجھے ذرا آپ خود بتائیں کہ یہاں ایک کیس ہوتا ہے، کسی صحابی رسول کے نام کے اوپر اگر کاٹا لگتا ہے تو شہر کے شہر بلاک ہو جاتے ہیں۔ میرے ویر، اگر یہ کلیجے پھٹ نہ جائیں کہ اگر وہ چیزیں آ جائیں، سلام کریں ان وکلاء کو، سلام کریں اس کمیشن کو، اور سلام کریں ان علماء کو کہ انہوں نے اس کام کو قانون کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور 111 گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچا چکے ہیں۔ اور اس میں جرنیلوں کے بیٹے بھی ہیں، اس میں ججوں کے بیٹے بھی ہیں، اس میں پاکستان کی تیسری رچ پرسنالٹی کا بیٹا بھی ہے، اس میں مدرسے کے مولوی بھی ہیں، اس میں ایک وہ مذہبی تنظیم کے جو روز ناموس رسالت کے نعرے لگاتی ہے ان کا ڈسٹرکٹ امیر بھی ہے، اس میں چلے لگانے والے لوگوں میں سے بھی ہیں، اس میں مدرسے میں پڑھنے والوں میں سے بھی ہیں، اور اس میں اکثریت یونیورسٹی کے لوگوں کی ہے۔ راؤ عبدالرحیم صاحب یہاں پہ، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے آپ والنٹیئرلی یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی نہیں کرتا۔ میری ماں اور میری کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی عزت ایٹ اسٹیک پہ ہے، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں اتنا غلیظ ہو جاؤں گا تو اور اس سے پیچھے کیا رہ گیا میرے پاس؟ مجھ جیسا گھٹیا آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے جس کی ماں کی عزت بھی نہ بچ سکے، جس کے قریب ترین سرور کائنات کی عزت نہ بچ سکے، تو مجھ سے غلیظ کون ہوگا؟ آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھ جیسے گھٹیا آدمی کو بولنے کی موقع دیا۔ بھائی راؤ عبدالرحیم صاحب، شروع دن سے اس معاملے میں ہم مشاورت میں ہیں، پنجاب میں اس پر الحمدللہ کام بھی ہوا۔ تو یہاں آج جتنی ڈیبیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کو ہم نے لڑنا ہے۔ دیکھیے جو لوگ اس میں ملوث ہو گئے، جنہوں نے اس کا تصور کر لیا، ویب سائٹ کھول لی اور اس پر جا کر انہوں نے سرچ کیا، معاون بنے، سہولت کار بنے، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے اس سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جسے اتفاق نہیں ہوگا کہ وہ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اس کی روک تھام کرنی ہے، اور روک تھام کے لیے یہ ساری آواز اٹھائی گئی ہے، اور روک تھام کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو 4.5 لاکھ لوگ دار اسلام سے اس توہین رسالت کے مرتکب ہو کر ناموس صحابہ، حضرات صحابہ اکرام کی توہین اور ازواج مطہرات کی توہین، نبی کریم علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے مرتکب ہو کر دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر اس تعداد کو روکنا ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے جس نے یہ کاری وار کیا ہے
وہ اتنا چالاک ہے, اس نے اتنی اربوں کی انویسٹ کی ہے. جب ہماری 2 سے 3 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ جب ایک لڑکے نے یہاں سے بھاگنا چاہا تو پورے سعودی ایئر لائن کی بزنس کلاس جو یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جا رہی تھی, سوری قطر ایئر لائن, اس کے اندر بزنس لاؤنج کے اندر وہ صرف اکیلا بندہ تھا جسے یہاں سے نکالا گیا. اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف غیر شعوری طور پر اپنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنا کر دار اسلام سے خارج کر رہے ہیں. اکاؤنٹ نمبر دیے جاتے ہیں, ان اکاؤنٹ نمبر پر پیسے بھی آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر انہیں منی پے کی جاتی ہے. تو اس میں یہ مکاتب سے بات باہر نکل گئی کہ یہ کس مسلک کا ہے, کس مکتب کا ہے. یہ میرے خیال میں یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے, اور اس مشترکہ جو دشمن ہے اس سے ہم نے مشترکہ جنگ لڑنی ہے. اور آئندہ کے لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کوئی بھی بندہ اس میں, یہ لوگوں کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولوی آواز اٹھا رہے ہیں. سب سے بڑی یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے اٹھایا, ہمارے وکلاء نے اٹھایا ہے, اور آج یہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کے معاون رہے. اور علماء اکرام, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام مکاتب فکر کا ان کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا. وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے, کسی فیملی سے, وہ ایلیٹ کلاس سے ہو, وہ لو کلاس سے ہو, وہ مڈل کلاس سے ہو, پاکستان کے اندر گستاخ رسول کی ایسی توہین کرنے والے کی صرف ایک ہی سزا ہے, وہ سزائے موت ہے, اور اس کی سزائے موت تک یہ علماء اکرام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے. ایک مختصر گزارش یہ تھی کہ راؤ عبدالرحیم صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. مالی طور پر بھی ضرورت پڑے یا ہم علماء اس کے لیے تیار ہیں. جسمانی طور پر افراد کے اعتبار سے, وقت دینے کے اعتبار سے مفتی نوید عباسی صاحب کا بھی بہت شکریہ. انہوں نے ان حضرات کا فی الحال ہم سے تعارف کرایا, اس پلیٹ فارم تک لائے, تو ہم تو دل سے دعائیں بھی دے رہے ہیں اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. لیکن ہم آپ کو میڈیا کے سامنے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. کسی بھی طرح کی خدمت ہوگی ہم اپنی سعادت سمجھیں گے. مفتی صاحب, میں میڈیا پر ہی بتا رہا ہوں کہ مجھے چندہ نہیں چاہیے, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے اپنی عوام کا ساتھ چاہیے. چندہ لیتے ہی نہیں ہیں. یہ تمام علماء انشاءاللہ حاضر ہیں. تمام مسالک کے لوگ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں شہیدی صاحب سے لے کر مجھ تک, قریشی صاحب سے لے کر قبلہ. میں اس اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے میں اس برائی کو مہینوں میں پھاڑ کر باہر پھینک دوں گا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تمام مسالک کے دیکھیے علماء کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ ہمارے وکلاء میں ایک آئیڈیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ناموس رسالت اور ہماری مقدسات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو کر یہ جنت کی طرف, اللہ کی طرف کی رحمت سے بڑھیں. اور یقیناً ہمارے جتنے وکلاء ہیں اور جتنے ادارے ہیں ان کو چاہیے وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور یہ سب کے ہماری یہ بات آپ 22 کروڑ عوام کو سمجھائیں کہ یہ صہیونی پروٹوکول میں شامل ہے کہ پوری دنیا میں دینی قدروں کو پامال کرنا ہے, دینی قدروں کو. اس لیے یہ بات ہر بچے کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اور صہیونیت یہ اس کے پیچھے ہے, اور انہی کے رحم و کرم پر یہ سارے گروپس کام کرتے ہیں, اور ان کی ساری فنڈنگ وہیں سے ہوتی ہے. اور اس